بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خطبۃ عائشہ ام المؤمنین یوم الجمل. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا خطبہ جنگ جمل کے دن. العقد الفرید. قالت، حضرت عائشہ فرماتی ہے، حضرت عائشہ نے فرمایا، یا ایھا الناس سہ اے لوگو رک جاؤ انی لکم علیکم حق الاموہ، میرا تمہارے اوپر ماں ہونے کا حق ہے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں سے تھی، اور نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں. فرمایا ماں ہونے کی حیثیت سے میرا تمہارے اوپر حق ہے، وحق الموعظۃ، اور اسی طرح نصیحت کا بھی حق ہے. لا یتہمنی الا من عصی ربہ، فرمایا مجھ پر تہمت وہی لگاتا ہے جس نے اپنے رب کی نافرمانی کی. مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین سحری و نحری، نبی علیہ السلام نے اس حال میں وفات پائی کہ میری گردن اور میرے سینے کے درمیان انہوں نے اپنا سر رکھا تھا. فانا احدی نسائہ فی الجنہ، اور میں جنت میں بھی نبی علیہ السلام کی بیویوں میں سے ایک ہوں، یعنی میں صرف دنیا میں ان کی بیوی نہیں تھی، میں جنت میں بھی ان کی بیوی رہوں گی. لہ ادخرنی ربی وخلصنی من کل بضع، نبی علیہ رب العالمین نے مجھے چن لیا ہے ان عورتوں میں سے نبی علیہ السلام کے لیے. وبی مز منکم من مومنکم من منافقکم، اور نبی اور رب العالمین نے میری ہی ذریعے تم میں سے مومنوں کو منافقوں سے الگ کر دیا. وبی ارخص اللہ لکم فی الصعید الابواء، اور رب العالمین نے میرے ہی ذریعے تم لوگوں کو پاک مٹی سے تیمم کرنے کی رخصت دی. وہ واقعہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے پیش آیا تھا کہ ان کا ہار گم گیا تھا، صحابہ اس کو ڈھونڈ رہے تھے، اور نماز کے قضا ہونے کا وقت آیا تو رب العالمین نے پھر حکم دیا، چونکہ پانی اگر لایا جاتا، پانی دور تھا اور اس سے وضو کیا جاتا تو نماز قضا ہو جاتی، اس لیے رب العالمین نے پاک مٹی سے تیمم کرنے کی اجازت دے دی کہ پانی لانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی آپ تیمم کر لیں مٹی سے اور نماز پڑھ لیں. تو اس کے بعد پھر امت کے لیے تیمم کرنا جائز ہو گیا اور تیمم کی رخصت رب العالمین نے دے دی. تو یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، ان کی بدولت امت کو تیمم کرنے کی رخصت ملی. تو اسی کی طرف حضرت عائشہ نے اشارہ کیا، فرماتے ثم ابی ثانی اثنین اللہ ثالثہما، فرمایا میرے والد ہی ثانی اثنین تھے، یعنی غار میں جو دو یار تھے ان میں سے دوسرا میرے والد تھے، اور رب العالمین ان کے ساتھ تیسرے رب العالمین تھے. یعنی جب غار میں گئے تو قرآن کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے غار میں سے جو دوسرے ساتھی تھے ان سے کہا، یعنی ابوبکر صدیق سے کہا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، غار میں سے جو دوسرے تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ، قرآن کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، آپ نے غم نہیں کرنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو حضرت عائشہ فرماتی کہ دیکھو میرے والد کا ذکر قرآن مجید میں رب العالمین نے دوسرے سے کیا اور اللہ ان کے ساتھ تھے. اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جو شخص تھے غار میں وہ میرے والد تھے. وَأَوَّلُ مَن مَعِیَ صِدِّیقًا، اور سب سے پہلے وہ صدیق تھے، ان صدیق کا لقب اس امت میں سب سے پہلے ان کو ملا. مضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی عنہ، نبی علیہ السلام جب اس دنیا سے رحلت کر گئے تو ان سے راضی تھے، یعنی رضامندی کی حالت میں ان سے نبی علیہ السلام نے رخصت لی. جب اس کوچ کر رہے تھے اس دار فانی سے تو اللہ کے نبی ان سے راضی تھے. وَطَوَّقَهُ أَعْبَاءَ الْإِمَامَةِ، اور نبی علیہ السلام نے امامت یعنی خلافت جو ہے وہ ان کے سپرد کی اور اس دنیا سے رحلت کر گئی. ثم اضطرب حبل الدین بعدہ، پھر نبی علیہ السلام کے بعد دین کی جو رسی ہے، شریعت جو ہے اس میں کمزوری آ گئی، دین کی رسی ہلنے لگی. فمسک ابی طرفیہ، تو ان کی ایک جانب کو میرے والد نے پکڑ لیا مضبوطی کے ساتھ، اس کا ہلنا بند کر دیا.
ورتق لکم فتق النفاق وآغاز نبع الردت وادفع ما حشت یہود، اور نفاق کی رگیں کاٹ دی اور ارتداد کے سرچشموں کو بند کر دیا، اور یہود نے جو آگ بھڑکائی تھی اس کو بجھا دیا۔ یعنی نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد کچھ لوگ ارتداد کی طرف چلے گئے، انہوں نے زکوٰۃ کی انکار کر دیا، دین کا حلیہ بگاڑنا شروع کر دیا لوگوں نے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس وقت جو عمدہ ترین فیصلے لیے اور جہاد کیا ان لوگوں کے خلاف، تو اس سے دین کی وہ مضبوطی جو ہے وہ واپس آ گئی، تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ وَأَنْتُمْ يَوْمِئِذٍ جَحْظُ الْعُيُونِ تَنْظُرُونَ الْعَدُوَّ وَتَسْمَعُونَ الصِّيحَ فَرُبَّ الشَّاءِ وَأَوْرَدَ مِنَ الْغَلْظَةِ وَامْتِنَاحٍ مِنَ الْهَوَاءِ حَتَّى احْتَجَّ دَفِينُ الدَّاءِ وَحَتَّى أَعْتَنَى الْوَارِدَ وَأَوْرَدَ الصَّادِرَ وَعَلَى النَّاهِلِ فَقَبَضَهُ لَهُ إِلَيْهِ وَأَوْطَى عَلَى هَامَاتِ النِّفَاقِ مُزَكِّيًا نَارَ الْحَرْبِ لِلْمُشْرِكِينَ فَانْتَمَسَتْ طَاعَتُكُمْ بِحَبْلِهِ فَوَلِّيَ أَمْرُكُمْ رَجُلًا مرعيا إذا ركن إليه بعيدا ما بين اللابتين إذا ظل عركة للإذات بجنبه سفوحا عن إذات الجاهلين يغزان الليل في نصرة الإسلام فسلك مسلك السابقية ففرق شمل الفتنة وجمع أعضاد ما جمع القرآن وأنا نسب المسألة عن مسيري هذا لم ألتمس اسما ولم أورث فتنة أوتكموها أقول قولی هذا عدلا وإعذارا وإنذارا۔ اس تمام پیراگراف کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو میرے والد نے اس طرح اس کو سنبھالا، اور آج آپ لوگ کیا کرتے ہو کہ فتنوں کی تلاش میں ہو، دشمن کی طرف دیکھتے ہو، بری باتوں کو سنتے ہو، اور نفاق آپ میں عام ہو گیا ہے اور مشرکوں کے لیے آگ بھڑکاتے ہو۔ یہ آپ کے حالات ہے۔ اور پھر ذکر کیا کہ میرے والد کے بعد ایک ایسے شخص کے سپرد ہوا یہ انتظام، یہ امارت اور یہ خلافت، جو راتوں کو جاگا کرتے تھے اسلام کے لیے اور مسلمانوں کی نصرت کے لیے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ پہلے والے لوگوں کے طریقے پر انہوں نے خلافت کی، یعنی ابوبکر صدیق اور نبی علیہ السلام کے طرز پر۔ اس کے بعد پھر اسی طرح حضرت عثمان تھے جنہوں نے قرآن کو جمع کیا، اور اسی طرز پر وہ چلے اور وہ شہید کر دیے گئے۔ تو ہم ان کی شہادت کا جو ہے وہ صرف قصاص لینا چاہتے ہیں، اسی کے لیے کوششیں ہیں، باقی ہم کوئی خلافت کے حقدار نہیں ہیں، اور نہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، اور نہ کسی گناہ کی طرف کسی کو دعوت دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ کا اختلاف یہی تھا کہ حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی کہ حضرت عثمان کا قصاص پہلے لیا جائے، اور حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ نہیں، پہلے مسلمانوں کو ایک طرف کیا جائے، منافقوں سے الگ کیا جائے، اس کے بعد جو ہے پھر قصاص لیا جائے گا۔ فرمایا کہ لم التمس اسما ولم ارث فتنة، فرمایا میں گناہ نہیں کرنا چاہتی اور نہ تمہیں فتنے میں مبتلا کرنا چاہتی ہو تم لوگوں کو، ہمارا مقصد صرف اللہ کی رضا ہے کہ ایک مسلمان خلیفہ کا قصاص لیا جائے۔ اقول قولی هذا صدقا عدلا واعذارا وانذارا، فرمایا میں یہی کہنا چاہتی ہوں سچے دل سے، عدل و انصاف کے ساتھ، معذرت کرتے ہوئے اور آپ لوگوں کو ڈراتے ہوئے۔ واسأل اللہ ان یصلی علی محمد، اور میں اللہ سے سوال کرتی ہوں کہ وہ نبی علیہ السلام پر درود بھیجے۔ وَأَن يَخْلِفَهُ فِيكُمْ بِأَفْضَلِ خِلَافَةِ الْمُرْسَلِينَ، اور یہ دعا کرتی ہوں کہ وہ تم میں سے جو سب سے افضل ہے اس کو نبی علیہ السلام کا خلیفہ بنائے، یعنی نبی علیہ السلام کا نائب اسے بنائے، اور مسلمانوں کا خلیفہ اسے بنائے جو تم میں سب سے افضل ہے۔ حضرت عائشہ کے اس خطبے سے صرف مقصد یہ تھا کہ آپ نے مجھ پر حملہ کیا، حالانکہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں، میں نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں سے ہوں، میں ان کی بیوی ہوں، جنت میں بھی ان کی بیوی رہوں گی۔ پھر میرے والد کا کردار آپ دیکھیں، تو ان تمام چیزوں کو آپ لوگوں نے فراموش کر دیا ہے، اور آپ نے میرے لشکر پر حملہ کیا، اور پھر فرمایا کہ میں
کوئی ایسا مطالبہ بھی نہیں کر رہی ہوں جو مناسب نہ ہو، بلکہ یہ تو مسلمان خلیفہ کے قصاص کا مطالبہ ہے، تو صرف اس بنا پر آپ لوگ مجھ پر حملہ کرتے ہیں۔ پھر آخر میں دعا کی، تو مقصد صرف لوگوں کو یاد دہانی کرنی تھی کہ آپ نے پہلے مقام اور مرتبے کو دیکھے، پھر آپ تلوار اٹھائے۔ اور اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی بہت صدمہ لگا جب ان کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر ان کے لشکر کے کچھ لوگوں نے حملہ کیا، حالانکہ وہ لوگ منافق ہی تھے جنہوں نے حملہ کیا تھا۔ تو پھر ان کو بھی بڑا صدمہ پہنچا، اور پھر انہوں نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے ان کے مقام تک پہنچایا تاکہ کوئی دوسرا ان پر حملہ نہ کر سکے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لشکر کا نام لے کر، اس لیے اپنے سپاہیوں کے ساتھ جو ہے ان کو ان کے مقام تک پہنچایا اور معذرت کی اور بہت ہی ناراضگی کا اظہار کیا اپنے لشکر پر۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔